کیا جگہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو ہی مسجد سے آذان بلند ہوتی اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمیں جانتے بھی نہیں ہے, ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو ہی آذان کا آوازہ امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتا اللہ کے حبیب ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہے, اور فوراً مسجد کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور اللہ کی مسجد میں داخل ہوتے. نبی کو مسجد سے کتنا پیار, نبی کو مسجد سے کتنی محبت. سفر سے واپس آتے, جب انسان سفر سے واپس آتا ہے اس کا جی کیا چاہتا ہے؟ جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا چہرہ دیکھنے کو جی کرتا ہے. کسی کا دل چاہتا ہے اس کی بیوی دروازہ کھولے, کسی کا جی چاہتا ہے اس کی والدہ دروازہ کھولے, کسی کا جی چاہتا ہے اس کا لاڈلا بیٹا دروازہ کھولے. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو سیدھے پہلے اللہ کے گھر آتے, مسجد میں آتے, 2 رکعت نماز ادا کرتے, پھر اپنے گھر میں جاتے. غربت کی نوبت, فقر و فاقہ کی نوبت آتی تو امام الانبیاء مسجد کا رخ کرتے, مسجد میں آ کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے. غم اور پریشانی ہوتی مسجد کی طرف جاتے. کسوف یا خسوف ہوتا, چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا, اللہ کے حبیب علیہ السلام خوف اور پریشانی کے عالم میں مسجد کی طرف جاتے. طبیعت بے چین ہوتی مسجد کی طرف جاتے. وفات کے قریب امام الانبیاء علیہ السلام اتنے بیمار کہ ہمت خود چل کر جانے کی نہیں, اپنے 2 صحابہ کو بلاتے ہیں, ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سہارے مسجد کی طرف جاتے ہیں. بیماری کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے قدم, آپ کی انگلیاں یوں زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہیں, اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچتے ہیں. اگلے دن اللہ کے حبیب کی اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ وہ کسی کے سہارے سے ہی مسجد چلے جائیں. اپنے حجرے سے پردہ اٹھاتا رہے, پردہ اٹھا کر امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں. مسجد آپ کے باغ سے لہرا رہی ہے, صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے سارے صحابی مسجد میں موجود ہیں. آپ کا چہرہ محبت اور خوشی سے کھل اٹھتا ہے. جو مسجد کو آباد کرے وہ مومن ہوا کرتا ہے. یاد رکھنا, مسجدیں اس کی آبادی مومنوں کی ذمہ داری ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کر آئیں. مشرکوں کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں, اہل شرک کو مساجد کو آباد کرنے کی اجازت نہیں, اور نہ ہی ان کے نصیب کے اندر مسجد آباد کرنا ہے. یہ تو 7 شریف کو آباد کرتے ہیں, یہ گجرات شریف کو آباد کرتے ہیں, بابے ڈولے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں, ایٹ شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں, کاکی تاڑ کے دربار کو آباد کرتے ہیں, گھوڑے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں. مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ, جس کا رشتہ غیر اللہ سے ٹوٹ چکا ہے, جو قبر والوں کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا, ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا ہے, یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور جو شرک کرتا ہے وہ درگاہوں کو آباد کرتے ہیں, وہ درباروں کو آباد کرتے ہیں, وہ قبروں پر میلے لگا کر اس کو آباد کر رہے ہیں. مسجد کو آباد کرنا ان کا نصیب نہیں ہے. یہی وجہ ہے اپنے ماحول اور معاشرے میں لوٹئے, مسجدوں اور درباروں کی سنگم کو دیکھیے. دربار ہے, ساتھ مسجد بنی ہے, مسجد بے آباد ہے اور قبر کا طواف ہو رہا ہے. مسجد ویران ہے اور جمعرات کو قوالی دربار پہ ہو رہی. یہ اہل شرک ہے, ان کو لائق نہیں اللہ کے گھر آباد کرے. اور مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں میں بیٹھ کے یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والوں، مسجدوں میں اپنے پیروں فقیروں کو پکارنے والوں، اگر تمہارے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت کی ہلکی سی جھلک بھی ہے، مومن مسجد میں بیٹھ کر غیر کو کیسے پکار سکتا ہے؟ مثال دیتا ہوں اللہ کے لیے اعلی مثال، وہ کتنا بے وقوف ہے، وہ کتنا ناسمجھ ہے جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کو چھوڑ کر پٹواری صاحب سے کہے ہمیں کچھ تو دے جاؤ۔ وہ جاہل نہیں ہے؟ ارے تو بیٹھا کس کے دربار میں ہے؟ تاریخ ایک واقعہ آتا ہے دو فقیروں کا، مسجد کے دروازے پر دو فقیر بیٹھتے اور بادشاہ اکبر جب نماز پڑھنے کے لیے آتا تو وہ آواز لگاتے دونوں فقیر۔ ایک فقیر کہتا اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا ہے مجھے بھی دے، تجھے اللہ نے بہت دیا ہے مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے مجھے بھی دے۔ وہ جو بادشاہ والا تھا کہتا بے وقوف، بادشاہ سے مانگا کرتے، اللہ نے ان کو دے دیا اب ان سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا تو بادشاہ سے مانگتا رہے، میں اللہ سے مانگوں گا۔ وہ ایک جمعہ دیکھا، اس نے دو جمعے دیکھا، وہ آواز لگاتا ہے بادشاہ تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا مجھے بھی دے۔ یہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا کچھ دیا مجھے بھی تو دے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تو خالی ہاتھ نہیں رہے گا، اللہ اس کو ضرور دے گا۔ یہ ایک بے وقوف ہے جو ہمیشہ میرے نام سے یہ آواز لگاتا ہے، اس کو کچھ بھیج دو، اس کا منہ بند کرو، جو اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے گا۔ تو وہ مغل بادشاہ ان کے اپنے رواج، انہوں نے ایک برتن کے اندر نیچے سونے کا خزانہ اشرفیہ بھری، اس کے اوپر شاہی کھیر بنی ہوئی رکھی اور وہ اس فقیر کو دے۔ اب فقیر جو اللہ سے مانگتا تھا اس کو چھیڑ رہا ہے، بڑا گستاخ، اللہ سے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، دیکھ بادشاہ نے مجھے تو بھیج دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے بھیج دی، تو کھا، مجھے تو اللہ ہی دے گا۔ کہتا بے وقوف، واسطے اور وسیلے سے وعدہ کرتے ہیں، یہ بادشاہ ہے ان سے مانگو، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے یہ تمہیں دے گا، اور بیٹھا کھیر کھا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے۔ لیکن دونوں کا کاروبار تو ایک ہی تھا نا، پیٹی بھائی تو تھے۔ تو جب اس کا پیٹ بھر گیا کھیر کھانے سے، کھیر کھا کر پھر اس نے کہا لے اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، لے لے تھوڑی سی تو بھی کھا لے۔ تو اس نے وہ لے لی اور برتن اپنے پاس رکھ لیا، گھر جا کر کھا لیا۔ اب وہ گھر چلا گیا شام کو، اور گھر جا کر اگلا جمعہ آیا تو وہ تو نہ آیا جو کہتا تھا اللہ دے تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے۔ یہ پھر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ صاحب جمعہ پڑھنے آیا تو ہاں جی بادشاہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے بھی دو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا تجھے جو کہا تھا اس کو دے، کہا جان کی امان پاؤں میں تو دے چکا ہوں۔ کہا پوچھو اس سے کیا ہوا؟ اور تجھے بادشاہ نے کھیر نہیں بھیجی تھی؟ کہا جی بڑی مہربانی، بادشاہ سلامت کی، زندہ رہیں آباد رہیں، بڑا مزہ آیا، بڑی پیاری کھیر تھی، کیا لطف آیا اس کھیر کھانے میں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کھائی، کہا پھر، کہا اور کھائی، کہا پھر، کہا میرے پاس ایک بیوقوف پاگل بیٹھتا تھا جو یہ کہا کرتا تھا اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا مجھے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اس کو بارہا سمجھایا، ارے بھلے ان سے مانگو، ان کے واسطے سے ملتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانگتے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کو بھی بھوک لگی تھی، تھوڑی سی کھیر جب بچ گئی تو میں نے اس پاگل کو دے دی۔ کہا پھر اس کو اللہ نے دے دیا، اس کو اللہ نے دے دیا، اس کے نیچے خزانہ تھا جو بادشاہ نے تیرے لیے بھیجا تھا، لیکن جو اللہ سے مانگ رہا تھا اس کے نصیب میں آ گیا، اور اس جمعے وہ نہیں آیا تو پھر بیٹھا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی غیرت، اللہ کی توحید، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیجئے۔ جب مسجد میں آؤ تو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ اس در پہ آ کے سب جھکتے رہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، کوئی پریشانی